بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے بہنوئی اور بہن کے اسلام لانے کے متعلق سنا تو غصہ میں بھرے ہوئے ان کے گھر گئے اور مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو بہن نے کہا آپ پہلے غسل کر لیجئے پھر دکھائیں گے۔ چنانچہ پاک و صاف ہونے کے بعد قرآن کریم کا ایک حصہ جس میں سورۃ طٰہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی پڑھنا شروع کیا۔ جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو، تو کہنے لگے کیا ہی اچھا کلام ہے۔ پھر کہا مجھے اس مقام پر لے چلو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ مسلمان اس وقت قلیل تعداد میں تھے اور دار ارقم میں سارے مسلمان جمع ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دار ارقم پہنچے، ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا تو ڈر گئے، شاید ان کا ارادہ ٹھیک نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جن کی بہادری عرب میں مشہور تھی، وہ اسلام لا چکے تھے اور دار ارقم میں وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی دار ارقم میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ آخر یہ قرآن ہی کی تو کشش تھی کہ چند آیتیں پڑھ کر فریفتہ اور دیوانے بن گئے۔ کفار مکہ کے پاس ایک بڑے تاجر اور بزنس مین اور قبیلہ دوس کے سردار طفیل بن عمر دوسی آیا کرتے تھے۔ قریش ان کی بڑی خاطر مدارت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے شہر سے نکل کر ان کا فضول استقبال کیا کرتے تھے۔ قرآن کی کشش اور اس کی حلاوت و چاشنی لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی، اور لوگوں پروانوں کی طرح قرآن سننے کے لیے بے تاب رہا کرتے تھے، اسلام بھی قبول کر لیا کرتے تھے۔ اور ادھر کفار مکہ بالخصوص سرداران قریش کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹھیک اسی زمانے میں طفیل بن عمر دوسی مکہ آئے لوگوں نے ان کو بہت ڈرایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہے، جو ان کے بات سنتا ہے مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ اتنا ڈرے کہ کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اختیار کچھ کلام سن لیا، کلام اچھا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت قدہ پر گئے اور کہا اپنا کلام اور اپنا دین پیش کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا اور اسلام پیش کیا۔ طفیل اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ جب کفار مکہ کو یہ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے تاجر بزنس مین قرآن کریم کی سن کر دیوانہ وار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو پرستان لات و ہبل اور عابدین کنکر و پتھر اور بھی زیادہ بے چین و متفکر ہوئے۔ اس لیے ائمۃ الکفر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور ربیعہ وغیرہ اس ڈیوٹی پر مقرر ہوئے کہ گھر گھر جا کر اس بات کی اطلاع دے کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واسطہ اور تعلق نہ رکھے اور ان کا کلام نہ سنے، لیکن انسان کی جبلت میں یہ بات داخل ہے کہ جس چیز سے روکا جائے اسی کو کرتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الانسان حریص فی ما منع، انسان جس چیز سے روکا جائے اسی کے پیچھے پڑتا ہے۔ اب یہ سرداران کفار تو کہہ کر چلے جاتے، کوئی مستقل پہرا نہیں دے سکتا تھا۔ جب دیکھتے راستہ صاف ہے تو سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جاتے کہ دیکھے تو صحیح کیا کلام پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے، وہ قرآن کے شیدائی اور فدائی بن جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع اور فرمان بردار بن جاتے۔ ان کا اسلام چھپنے والی چیز نہ تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔